سر مفتی رحمانی صاحب یہ تو وضاحت ہوئی کہ وہ لوگ جن کو ہدایت یافتہ قرآن حکیم نے قرار دیا انبیاء علیہ السلام تو ہیں ہی، اس کے بعد پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور پھر صالحین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں دعا فرمائی صالحین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے پھر دعا فرمائی۔ اب صالحین میں تو وہ سارے لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیا میں انسان، آج کے دور کے انسان جو ہیں ان میں صالحین بھی موجود ہیں اور گمراہ لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس کے بیچ کے طبقے میں آتے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی؟ ان کا احوال کیا ہے؟ کس طرح شناخت ہو سکتی ہے؟ کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چونکہ ہم قرآن کے ساتھ ہدایت کا ایک ربط بیان کر رہے ہیں، جی اور آپ یوں سمجھ لیے کہ اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان، بلا شبہ۔ اور ایمان کا بیج جب دل کے اندر لگتا ہے تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی جب حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے اور اسلام کو قبول کیا تو قبول اسلام کے بعد جو اس کا ثمرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو لے آئے، اب ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ وہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ کہا وہ اعمال صالحہ ہیں، یعنی ہر اچھا کام جنہیں اعمال صالحہ قرآن مجید نے کہا، وہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی تقاضا ہے کہ اب اعمال صالحہ کیا جائے، یعنی اس ایمان کا اثر تمہاری ذات کے اندر نظر آنا چاہیے۔ تو جب ہدایت یافتہ کوئی شخص ہو جائے تو اس کا کردار کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، یا اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ آپ سوسائٹی میں انہیں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہ ہیں جنہیں رب کی طرف سے ہدایت کی سند مل چکی ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے معاملے میں پختہ یقین رکھتے ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی راہ پر بھی ہیں، اور چونکہ ہدایت کی راہ پر ہیں تو کامیاب بھی انہی کو ہونا ہے۔ تو ان کی نشانیاں سر، یہ تو قرآن حکیم میں وہ معاملات بیان کیے گئے نا کہ ان پر عمل، تو دنیا میں ان کی نشانیاں پھر کس طرح ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اب یہ جب ایکسیپٹنس آگئی ساری کی ساری، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ ساری نشانی اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اب کامیاب کون ہے؟ آپ کو نظر ایسا آئے گا کہ جب وہ نمازیں پڑھے گا تو صرف ٹھوکریں نہیں مارے گا، کیا بات، بلکہ اس کے سجدے ایسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کا پیکر بن کر وہ نمازیں ادا کرے گا۔ پھر اس کی نمازوں کی کیفیت وہ ہوگی کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان کی پنڈلی میں جب تیر پیوست ہو گیا تو نکالا نہیں جا رہا تھا، تکلیف تھی، حضور نے فرمایا جب یہ نماز پڑھے اور سجدے کی حالت میں ہو تو تیر نکال لینا۔ تو وہ کیفیت ہے کہ تکلیف کا اندازہ نہ ہو، وہ کیفیت ہے نمازوں کی کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ جب رات میں نوافل کی ادائیگی کے لیے آپ کھڑی ہوتی تو ایک سجدے میں پوری رات گزر جایا کرتی تھی اور فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں، اور اس پر بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا نہ کر سکی۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ نماز سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ نماز کی طرف بھاگتے ہیں، رب سے ملاقات کی طرف آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور پھر ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں فساد پھیلانے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ سراپا امن اور محبت بن جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے پیغام محبت کو اپنے قلب کے اندر محسوس کرتے ہوئے اپنی تمام اسلامی بھائیوں کے اندر ایسا پھیلاتے ہیں کہ پوری سوسائٹی مدینے کی ریاست کا ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ میرے بھائی کو ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی نظر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی نشانی نظر آتی ہیں کہ اپنا ہر عمل سنت رسول کے مطابق ڈھال لیا۔ کیا بات ہے، اور پھر کہا نا کہ وہ کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔